کی تھی، وہ نیدرلینڈ سے ہندوستان آئے تھے، اور 1596 کو جب ہندوستان آئے اس کی تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ پھر انہوں نے 1602 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم ہوئی۔ اس کے بعد 1602 میں انہوں نے یہاں پر اپنی ایک حکومت قائم کی جس کا نام دیا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی کا وجود میں لایا جس کے ذریعے انہوں نے تجارت شروع کی۔ مشرقی ممالک کے ساتھ تجارت کا موقع حاصل کیا، جنگ کرنا، امن معاہدے کرنا ان کا ایک مقصد بن گیا تھا۔ یعنی مشرقی ممالک کے ساتھ تجارت کا موقع حاصل کیا، یعنی جو مشرقی ممالک تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنی تجارت کو وسیع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں حکومتیں آپسی رنجشوں میں ہوتی تھی تو انہوں نے کسی ایک حکومت کو مدد کرتے تھے، اور وہاں پر جھگڑے ہوتے تھے، جھگڑے کے ساتھ پھر وہ امن معاہدے پر لا کر ٹھہرا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں پر اپنی پکڑ بنا کر ان علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیتے تھے۔ پرتگالی ڈچ حکومت کا پایا تخت تھا، پولیکارٹ ڈچ حکومت کا پایا تخت تھا۔ یہاں پرتگالیوں کے بعد جو ڈچ آئے تھے، ڈچ نے اپنا پایا تخت پولیکارٹ کو بنایا ہوا تھا، پولیکارٹ ان کا پایا تخت بنا، ڈچ کا پایا تخت پولیکارٹ تھا۔ ڈچ کے تجارتی مراکز کون سے ہیں اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ ڈچ کے جو تجارتی مراکز ہیں آگرہ، مچلی پٹنم، سورت، کاریکل، ناگپٹنم، کوچی وغیرہ ہیں۔ ڈچ کی تجارتی مراکز اگر ہم مچلی پٹنم، سورت، کاریکل، ناگا پٹنم، کوچی وغیرہ ہیں، یہ یہاں پر ڈچ نے اپنی تجارتی مراکز قائم کیے، اور اس کے ذریعے سے ہندوستان سے بہت سارا خزانہ ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے، چاہے وہ تجارتی ہو یا زراعتی ہو، یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر اس سے وہ اپنا منافع حاصل کرتے تھے۔ یہاں پر اپنی حکومت کو طاقتور بنانے کے لیے انہوں نے ہندوستانی راجاؤں کو آپس میں جھگڑا فساد کیا، اور وہاں پر اپنی فتح بھی حاصل کی، اور ان علاقوں پر اپنی تجارتی مراکز بھی بنائے۔ ڈچ کا زوال کس طرح ہوا، ڈچ قوم کس طرح زوال پذیر ہوئی، اس کے بارے میں واضح ہے۔ ڈچ انگریزوں کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے، اور انگریزوں نے انہیں شکست دی، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھ سکتے تھے۔ یہاں پر 3 پوائنٹ واضح کیا گیا ہے کہ بات یہی ہے کہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے۔ انگریزوں کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے یعنی جو علاقوں پر ڈچ کی حکومت تھی وہاں پر انگریز پہنچنے لگے، تو انگریزوں کے ساتھ ڈچ والوں نے جنگ کرنا شروع کیا، یعنی ان کی مخالفت کی۔ جب ان کی مخالفت کی تو انگریزوں کی فوج اتنی طاقتور تھی کہ ڈچ ان کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے انہیں شکست بھی ہوئی۔ انگریزوں کی فوج طاقتور بھی تھی، اور ہندوستانیوں کے ساتھ وہ مل کر اپنی حکومت کو اور بھی زیادہ طاقتور بنائے ہوئے تھے، جس کی خاص وجہ بنی انگریزوں کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اور ڈچ نے جب انگریزوں کی اس طاقت کو دیکھا تو یہاں پر انگریزوں کا سامنا ڈچ نہ کر سکی، جس کی وجہ سے ڈچ کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا، اور ہندوستان میں پھر انگریزی حکومت کا ایک کامیابی کی لہر ہم اور بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے پرتگال، ڈچ، اور تیسرے نمبر پر آنے والی قوم جو تھی وہ انگریز تھے۔ پہلے ہم پرتگالیوں کے بارے میں جانیں، پھر ڈچ والوں کے بارے میں جانیں، اب ہم جانیں گے انگریزی حکومت کے بارے میں۔ انگریزی حکومت کا ایک لمبا سا عرصہ ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے گزارے، پھر آزادی کے لمحات میں ہی وہ ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی یہاں ہندوستان میں آنے والی پرتگالی ہو، ڈچ ہو یا فرانسیس ہو، ان کو بھگانے کے اندر انگریزوں کا کردار بھی ہندوستانیوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریزوں کی حکومتیں تھیں تو اس وقت کرناٹک کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جنگیں بھی ہوئی، جس کے ذریعے یہاں ان جنگوں کو اتنا طویل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ہمارا مین مقصد ہے، انگریزوں نے کس طرح ہندوستان میں آ کر اپنی حکومتیں قائم کی۔ تو انگریز جب ہندوستان آئے، انگریزوں نے ڈچ کے ساتھ بھی جنگیں کی، فرانسیسیوں کے ساتھ بھی جنگیں کی، اور پرتگالیوں کے ساتھ بھی جنگیں کی، جسے انہوں نے وہاں پر اپنی فتح حاصل کر اور اپنی طاقت کو اور بھی زیادہ اضافہ کیا۔
یہاں انگریزی حکومت جو سب سے پہلے ہندوستان آئی تھی وہ 1600 میں آئی تھی، 1947 تک انہوں نے یہاں پر حکومت کیا۔ جب ہندوستان پر حد سے زیادہ تشدد بڑھ گیا، لوگوں اس کو سنبھال نہ سکے، تو پھر گاندھی جی کا دور ہم دیکھتے ہیں، اس میں جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، ایسے بڑے بڑے لیڈروں نے مل کر یہاں پر کیا کیا، یہاں پر ہندوستانی عوام کے دلوں میں ایک جذبہ آزادی پیدا کی، اور اس کے ساتھ انگریزوں کے خلاف انہوں نے مخالفت کی۔ مخالفت کرنے کی وجہ سے انگریز پھر ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، اس وقت ہندوستان چھوڑ کر انگریز چلے گئے۔ تو انگریزوں کی جب ہندوستان آئے تھے تو ان کا سب سے اہم مقصد جو تھا، پوائنٹ 1 جو انگریزوں کا تھا مقصد، ہم یہاں پوائنٹ دیکھیں گے، انگریزوں کی تجارت کرنے ہندوستان آئے تھے۔ انگریز جو تجارت کرنے کی غرض سے ہی ہندوستان آئے تھے، اور ہندوستان آ کر انہوں نے تجارت کو بہت ہی زور دی، یہاں کے بدترین سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ پھر پہلے تجارت کرنے لگے زور و شوروں سے، پھر یہاں کے حالات کو دیکھا تو یہاں کے حالات ایسے تھے، ایک راجہ دوسرے راجہ کے ساتھ ان کے رشتہ داری اچھی نہیں تھی، وہ آپسی رنجشوں میں، آپسی جھگڑوں میں مبتلا تھے، تو کوئی کسی کا ساتھ دیتا تھا، کوئی کسی کی دشمنی کرتے تھے، تو اس کا فائدہ انگریزوں نے بھرپور طریقے سے اٹھا لیا، اور یہاں کے حالات کو دیکھ کر انگریزوں نے جو حکومتیں تھی کمزور، ان کا ساتھ دینے لگے اور ان کی حکومتوں کو طاقتور بنائے۔ جو اپوزیشن میں جو ان کی طاقتور حکومتیں تھیں ان کو ہرانا، پھر جو کمزور حکومت تھے ان کو ختم کر کر ان علاقوں میں اپنی پکڑ کو جمانا اور اپنی حکومت کو قائم کرنے کا کام کرنے لگے۔ پھر 1600 میں انہوں نے جب ہندوستان آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی قائم کیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ملکہ الزبتھ کی اجازت نامہ بھی لیا تھا۔ جب ہندوستان آ رہے تھے تو یہاں تجارت کے غرض سے آئے تھے، تو تجارت کے غرض سے ملکہ الزبتھ کی اجازت سے ہندوستان میں تجارت کے تعلقات بڑھائے تھے، یعنی ان کا مقصد صرف یہی تھا، تجارتی تعلقات کو اضافہ دینا۔ تو انہوں نے جب اپنے دیش سے نکلے تو وہاں کی ملکہ سے اجازت لے کر نکلے اور وہاں ہندوستان پہنچے۔ جب ہندوستان پہنچے تو ہندوستان کے علاقوں پر انہوں نے تجارت کرنی شروع کی۔ سر تھامس دوم 1615 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں سے تجارت کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ 1600 میں جب وہ ہندوستان آئے تھے تجارت کی غرض سے، تجارت اپنی زور و شوروں سے شروع کی۔ 1615 میں جب یہاں ہندوستان میں مغل حکومت سب سے بڑی حکومت کے طور پر ابھری ہوئی تھی، مغل حکومت کیا تھی؟ سب سے زیادہ طاقتور حکومتوں میں شمار ہوتی تھی۔ مغل حکومت کے اس دور کے جو شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، مغل شہنشاہ شاہ جہانگیر تھے۔ جہانگیر کے پاس جا کر انہوں نے تجارت کی اجازت نامہ لیا اور ہندوستان میں تجارت کی شروعات کی۔ آگرہ، احمد آباد، برج مقامات پر تجارتی مراکز بنائے۔ جب ان کے پاس پرمیشن لیے مغل حکومت کے ساتھ، پرمیشن لینے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے، یہاں کے حالات پہلے ہی برک چکے تھے جس کی وجہ سے ایک دوسرے راجاؤں کے ساتھ ان کی رنجشیں، حالات وغیرہ جو ہمیں تمام نظر آتی ہیں، تو انہوں نے اپنی حکومت کو طویل اور بہتر بنانے کی مکمل کوشش کی، اور شہنشاہ جہانگیر سے اجازت لے کر اپنی تجارت کو وسیع اور بہتر بنانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے آگرہ، احمد آباد اور برج مقامات پر اپنی تجارتی مرکز کی اضافہ کیا۔ ان تمام علاقوں میں انہوں نے تجارتی مراکز بنائے جو ہندوستان کے دوسرے الگ الگ علاقوں سے آنے والی تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا، اور اس کے بعد مدراس، کولکتہ، ممبئی کی تجارتی کوٹیاں بھی قائم کی۔ دوسرا حصہ ان کا سب سے اہم رہا، تو انہوں نے سب سے پہلے مراکز بنائے، پھر کوٹیاں بنائی۔ کوٹیاں یعنی ہم آج کے دور میں جیسا کہ گڑان وغیرہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ وہاں کوٹیاں قائم کی، ایک مراکز، ایک علاقے میں اشیاء، چیزوں کو جمع کرنا، پھر ان چیزوں کو لا کر کوٹیوں میں جمع کرنا، اس کے ذریعے سے وہ اپنے علاقوں تک، اپنے دیشوں تک پہنچاتے تھے۔ اور انہوں نے جب مدراس، کولکتہ اور ممبئی پر جب اپنی تجارتی کوٹیاں قائم کی تو کلکتہ کو انگریزوں نے اپنا سب سے پہلا پایا تخت بنایا۔ کلکتہ کو انگریزوں نے سب سے پہلا اپنا پایا تخت بنایا، اور بہت جلد انگریزوں نے فوج طاقتور بنا کر پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا۔
اپنی حکومت کو مکمل طریقے سے انہوں نے جما لیا۔